یہ اسلام نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب تمہیں حکم بنایا جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا جب تمہیں حکم بنایا جائے اس وقت تو تم انصاف کرو، ورنہ تم جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیے جاؤ گے۔ اور اگر تم نے انصاف سے کام لیا تو قیامت کے دن اللہ تمہیں عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ لوگ منہ دیکھ کر آج فیصلہ کرتے ظلم ہے، اللہ نے کسی کا ظلم پسند نہیں کیا۔ چھوٹے چھوٹے لڑکے تھوڑی سی طاقت آ گئی، گینگ بن گئی تو مار دھاڑ کرنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے بے سہارا نہیں ہے۔ تم کسی کو بھی مارو اس کا رب اللہ ہے، تم کسی پہ بھی ظلم کرو اس کا رب اللہ ہے۔ اسلام نے کسی کافر پر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں دی، حتیٰ کہ اسلام نے کتوں کو بھی مارنے کی اجازت نہیں دی بلا وجہ۔ آج کل تو ہمارے محلے کے لڑکوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ شب برات جیسے تیوہار میں وہ کتوں کو مارتے پھرتے ہیں۔ کتوں کو مارنے والوں، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ آؤ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں۔ سیدی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں کہتے ہیں، دھیان سے سننا، محلوں اور محلے والوں کو مار رہے ہو، پڑوسیوں کو مار رہے ہو، کتوں کی بات کر رہا ہوں، کتوں کو اسلام۔ آج کل تو یہ بھی ہو گیا نا، پانی جو ہے وہ تھوڑا گیپ سے آ رہا ہے، 2-3 دن لیٹ ہو کر تو عورتیں بھی پانی بھرتے ہوئے مارا پیٹی کرتی۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں، مذہب اسلام مارا پیٹی کی بات نہیں کرتا، ہمارا مذہب حسن اخلاق کی بات کرتا ہے، ہمارا مذہب حسن اخلاق کی بات کرتا ہے۔ محلے میں پڑوسی سے لڑ رہا ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، پانی بھرتے وقت جھگڑے، شادیوں میں جھگڑے، گھروں میں جھگڑے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے لوگ جھگڑے کے لیے پیدا ہو گئے، حالانکہ انسان جھگڑے کے لیے ہے، تو انسان جھگڑالو لیکن جھگڑے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ ابن آدم کو اللہ نے عبادت کے لیے بنایا۔ بندہ نواز گیسو دراز اتفاق سے اسی ہفتے میں حضرت سرکار بندہ نواز کا عرس بھی گزرا، تو حضور بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دھیان سے سنیں۔ سرکار بندہ نواز کہتے ہیں کہ ایک بنی اسرائیل کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی پر وحی فرمائی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اس نبی کو کہ آپ بھی اس بستی سے نکل جائیں، اس بستی سے آپ بھی نکل جائیں، اور ایک عابد اس بستی میں رہتا ہے جو رات دن 24 گھنٹے عبادت کرتا ہے، اس کو بھی کہیں کہ وہ ایک کام کرے کہ اپنا گھر چھوڑے۔ اور ایک نچنیا رہتی ہے، نچنیا ناچ گانا کرتی ہے، وہ اپنا گھر چھوڑ کر اس نچنیا کے گھر میں جا کر کے مقیم ہو جائے، بس اسی نچنیا کا گھر بچے گا، باقی آگ برسے گی اور سب کو جلا دیا جائے گا۔ نبی کو تو کہا کہ آپ بستی سے نکل جائیں گے، اور یہ عابد صاحب جو عبادت کرتے ہیں، نیک پرہیزگار آدمی ہیں، اس کو نچنیا کے گھر جا کے 3 دن کم سے کم رہنا پڑے گا، آگ برسے گی۔ اس نبی نے اس شخص سے کہا کہ بھائی ایک کام کرو، میں تو بستی چھوڑ کر چلا، تم کو کرنا یہ ہے کہ تم کو وہ فلانی نچنیا اس کے گھر جانا ہے اور اس کے گھر میں قیام کرنا ہے، کیونکہ آگ برسے گی، سب جلے گا، نچنیا کا گھر بچے گا بس، اور کچھ نہیں بچے گا۔ آج کل نچنیوں کو لوگ برا سمجھتے ہیں، برا سمجھنا بھی چاہیے، گناہوں سے نفرت ہونی چاہیے اور گنہگاروں سے دوریاں بھی بنانی چاہیے، اس لیے کہ بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اسی لیے کہتا ہوں نیکیوں پہ غرور مت کرنا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی گنہگار سے قدرت اس کی ایسی ادا پسند کر لیتا ہے کہ جو بڑے بڑے نیکوکاروں کی ادائیں پسند نہیں آتی، اللہ کی شان ہے، اسے پتہ نہیں کیا پسند آ جائے۔ تو اس نے کہا کہ اپنے نبی سے فرمایا کہ اس کو کہو اس عابد صاحب کو جو 24 گھنٹے عبادت میں گزارتا ہے، اس کو وہ نچنیا کے گھر جانا ہوگا۔ وہ گئے، مصلح کندھے پہ ڈالا، کہا کہ میں آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا حضرت جی یہاں تو ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے، یہاں آپ کیسے رہیں گے؟ کہا کہ دیکھو مجھے حکم یہی ہے، پردہ ڈال دو، میں کونے میں پڑا رہوں گا، تمہارا کام تم جانو، میں تمہارے کام میں کوئی عمل دخل نہیں کروں گا۔ کنارے پہ ڈالا، مصلح بچھا لیا، پھر تو کوئی آیا بھی نہیں، اس لیے کہ جب یہ نبی بستی سے نکل گئے، یہ نچنیا کے گھر آ گئے، آسمان سے آگ برسنا شروع ہوئی اور سب جل گیا، سب مکانات جل گئے، عبادت خانے جل گئے، سب جل گئے۔ اور جب آگ ٹھنڈی ہوئی، وہ نبی تشریف لائے، یہ بھی گھر سے نکلے، تو اس نبی نے پوچھا
کہ اتنا بڑا نیک آدمی، اس کو نچنیا کے گھر جانا پڑا، عبادت خانے جل گئے، ساری بستی کو آگ لگ گئی، ایک تنکا بھی نہیں بچا، اس نچنیا کا گھر بچا، اور عبادت گزار بھی نچنیا کے گھر میں گیا تو بچا، ورنہ اور کوئی نہیں بچا۔ تو ندا آئی، اس نبی کو وحی کی گئی کہ اس بستی میں ایک کتا آیا تھا، کتا، اس کتے کو کھجلی کی بیماری تھی۔ جب وہ کھجلی والا کتا، خارش والا کتا اس بستی میں آیا تو بستی کے لوگوں نے اس کو اتنے ڈنڈے مارے کہ اس کو لنگڑا کر دیا۔ پہلے تو وہ بیمار تھا، نہ کھلایا نہ پلایا، اس کو ڈنڈے مار مار کر کے لنگڑا کر دیا۔ اور جب یہ ادھمرا کتا جب چلنے کے قابل نہ رہا تو اسی نچنیا نے اس کو دیکھا اور دیکھ کر کے کہا کہ لوگ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ کتا ہے مگر ہے مخلوق کس کی؟ یہ کتا ہے مگر ہے مخلوق کس کی؟ کتے کو کیوں دیکھتے ہیں؟ جس کی مخلوق ہے اس کو کیوں نہیں دیکھتے؟ تو اس کو کھلایا پلایا، اس کو مرہم پٹی کی، حتیٰ کہ کتا چلنے کے قابل ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے فیصلہ کر لیا جس نے میری مخلوق پہ ظلم کیا میں آگ سے ان کی بستی کو جلا دوں گا، اور اس نچنیا نے اس کتے پہ رحم کیا، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور اسی کا گھر جلنے سے محفوظ کر لیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کتے کو خارش ہو، کتے کو کھجلی ہو اور اس پر لوگ ظلم کریں، اس کو ڈنڈے سے مارے پیٹے، ہاتھ پیر توڑ دے، تو اللہ اس بستی پر آگ برسا دیتا ہے۔ او دادا لوگوں، او دادا گیری کرنے والوں، اپنی قوت پر ناز کرنے والوں، جب تم کسی کا قتل کرتے ہو، جب تم کسی پہ چھری چکو نکالتے ہو، جب تم کسی پہ ڈنڈے برساتے ہو، کسی بے گناہ کا قتل عام کرتے ہو، کسی کا سر پھوڑ دیتے ہو طاقت کی بنیاد پر نہ، تم کیا سمجھتے ہو جب کتے کو زخمی کرنے پر اللہ جلال میں آ کے بستی کو جلا دیتا ہے تو انسانوں کو زخمی کرنے کی بنیاد پر کیا اللہ کو تم پر جلال نہیں آئے گا؟ پھر ایسے لوگ جو لوگوں کا مرڈر کرتے ہوں، لوگوں کے پیسے چھینتے ہوں، لوگوں سے بھتے وصول کرتے ہوں، لوگوں پر ظلم کرتے ہو، پھر وہ کتے سے بدترین موت مرتے ہیں، ان کی میت پر کوئی رونے والا بھی نہیں ہوتا، ان کی میت پر کوئی آنسو بہانے والا بھی نہیں ہوتا۔ ظلم مت کرو۔ میرے جملے آپ کو کڑوے ضرور لگیں گے مگر یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ ظلم کو ایک لمحے کے لیے گوارا نہیں فرماتا۔ تم اپنی طاقت کی بنیاد پر، اپنی گینگ کی بنیاد پر، اپنی قوت کی بنیاد پر لوگوں کو دہشت میں مبتلا کرتے ہو، یاد رکھنا ظلم کی رات نہ کسی کی رہی ہے نہ رہے گی۔ جب فرعون نے ظلم کیا، اس کے ظلم کے خاتمے کے لیے قدرت نے حضرت موسیٰ کو پیدا کیا۔ جب نمرود نے ظلم کیا، اس کے ظلم کے خاتمے کے لیے قدرت نے ابراہیم کو پیدا کیا۔ جب ابو لہب اور ابو جہل کا ظلم بڑھا، اس کے خاتمے کے لیے اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کو پیدا کیا۔ بڑی بڑی سپر پاور تھی دنیا میں ایران اور روم کی، جب ان کا ظلم بڑھا تو قدرت نے محمد الرسول اللہ کو بھیجا۔ پتا چلا ظالم کا پنجہ مروڑنے کے لیے قدرت کسی نہ کسی کو ضرور بھیجتی ہے۔ ظلم کی رات بہت لمبی نہیں رہتی، اس لیے میں اپنے وہ جوانوں سے کہتا ہوں قدرت نے طاقت دی ہے، کسی کا سر مت پھوڑو، پھٹے ہوئے سر پہ پٹی باندھ دو، یہ بھی تو طاقت کا کام ہے۔ ظلم کو روک دو، یہ بھی تو طاقت کا کام ہے۔ آج محلوں میں چھوٹے چھوٹے بچے چھری چاقو لے کر نکلے، انجام اچھا نہیں ہے، انجام اچھا نہیں ہے، ظلم کا انجام اچھا نہیں ہے، ظلم کا انجام آنسو ہے، ظلم کا انجام تباہی ہے، ظلم کا انجام فنا ہے، ظلم کا انجام رسوائی ہے، ظلم کا انجام ذلت ہے، ظلم کا انجام جو ہے اللہ اکبر انسان گھر کا بے گھر ہو جاتا ہے۔ دو باتیں عرض کرتا ہوں، ظلم پر بات ختم کرتا ہوں۔ گناہ کبیرہ کی فہرست طویل ہے لیکن دل کے کانوں سے سننا ظلم کا انجام کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے محل بنایا، محل بنایا جب تو محل بنانے کے بعد قریب میں ایک بڑی عورت کی چھوٹی سی کٹیا تھی، جھوپڑی تھی چھوٹی سی، اس کے محل کے قریب میں چھوٹی سی جھوپڑی۔ کہتے ہیں جب قدرت کسی کو مال اور عزت دیتی تو اس کے چمچے بڑے ہو جاتے ہیں پیدا، اور چائے سے زیادہ کیتلیاں گرم ہوتی ہیں نا،
جو چپلوس لوگ ہوتے ہیں بڑے خطرناک ہوتے ہیں، یہی کشتی ڈباتے ہیں، کشتی ڈبانے کے ذمہ دار یہی ہوتے ہیں۔ ہاں اللہ عزت دے، طاقت دے تو جھک کے رہو، گردن جھکا کے رہو، عاجزی سے رہو، اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ میرے نبی جب فاتح مکہ بن کر 10,000 کا لشکر لے کر مکے میں داخل ہوئے تو حضور نے گردن اتنی جھکا لی تھی عاجزی سے کہ سرکار کی پیشانی اونٹ کے کجاوے کو لگ رہی تھی۔ اور اس دن کسی نے کہا تھا الیوم یوم الملحمہ، آج خون بہانے کا دن ہے، تو حضور نے ان کے ہاتھ سے جھنڈا لے کے ان کے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا جھنڈا، فرمایا کہ الیوم یوم المرحمہ، آج خون بہانے کا دن نہیں، آج رحم کرنے کا دن ہے۔ جب قدرت تمہیں طاقت دے تو خون مت بہاؤ بلکہ رحم کرو۔ اور وہ لوگ جو گالیاں دیتے تھے، وہ لوگ جنہوں نے قتل کے منصوبے بنائے تھے، وہ لوگ جنہوں نے دندان شہید کیے تھے، وہ سب قطار میں کھڑے تھے۔ میرے نبی کے اشارے ابرو کی دیر تھی کہ سب کی گردنیں اڑائی جاتی، لیکن میرے قریب نبی نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، سرکار فرماتے ہیں آج تم پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہے، انتم الطلقاء، کہ تم سب آزاد ہو۔ اللہ کے رسول تم سب آزاد ہو، جاؤ تم سب آزاد ہو، آج تم پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہے۔ یہ اپنے نبی کی سنت ہے۔ یہاں تو تھوڑی سی طاقت ملے تو دباؤ دباؤ دباؤ، بہت دن تک نہیں دبا سکتے، تمہاری طاقت نہیں ہے، اللہ کی طاقت ہے۔ اپنی طاقت کا بیجا استعمال مت کرنا، قدرت تمہیں طاقت دے کر تمہیں بھول نہیں گئی۔ اور یہ بھی سن لو، ہاں یہ بھی اچھی طرح سن لو، اللہ کے رسول نے فرمایا مظلوم کی آہ سے بچو، کہ مظلوم کی جب آہ نکلتی ہے تو سیدھا باب اجابت الہی کو ٹکرا جاتی ہے، اور جب مظلوم کی آہ نکلتی ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ مظلوم کیا، یہ جو آج تمہاری عادت بن گئی نا، شادیاں کرو طلاق دو، شادیاں کرو طلاق دو، یہ بھی ظلم ہے، بلکہ ظلم عظیم ہے۔ ہمیں کون روکے گا، ہم تو مرد ہیں۔ وہ جو سسک رہی ہے نا بستر پہ، اس کی آہیں تمہاری زندگی کی ہر خوشی چھین لے گی۔ ظالم سو جاتا ہے چین سے، مظلوم نہیں سوتا، مظلوم بھی نہیں سوتا، اور مظلوم کا خدا بھی نہیں سوتا۔ مظلوم آہیں کرتا ہے، اس کا خدا سن کر پھر جو ہے وہ عتاب کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اس لیے ظلم مت کرو۔ ساسوں سے کہتا ہوں بڑھاپے میں قبروں میں پیر لٹک گئے، بہو پہ ظلم نہیں کرنا۔ بہو سے کہتا ہوں ساس پہ ظلم نہیں کرنا، نندوں سے کہتا ہوں بھابھی پہ ظلم نہیں کرنا، بھاوج سے کہتا ہوں ننند پہ ظلم مت کرنا۔ تم سب کے سامنے جو ہے وہ دکھاوے کے متقی بن سکتے ہو، رب تو سب دیکھتا ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب۔ تم نے کسی کو دیکھ کے ناک ٹیڑھی کی، یہ بھی ظلم ہے، کسی کو تانا دیا، یہ بھی ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ ظلم بڑا خطرناک ہے۔ بہرحال بات سمیٹ لی جائے، طویل داستان ہے، اللہ کرے کبھی اس پہ موقع ملے اور آپ کا ذوق سلامت رہے تو یہ پوری تقریر ظلم پر ہو۔ آج میرا عنوان ظلم نہیں ہے، گناہ کبیرہ کی تفصیلات تھی تو اسی ضمن میں بات آ گئی تو بات شروع ہو گئی۔ اتنی بڑی بات ہے، ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ پہ ظلم کرے تو پہاڑ خود بخود ریزہ ہو جاتا۔ اس کا مطلب سمجھ لو کہ جو ظلم کرتا ہے مٹنے کے لیے کرتا ہے، جو ظلم کرتا ہے مٹنے کے لیے کرتا ہے۔ مٹے گئے ظالم، مٹ کر رہے ہیں، دیکھا نہیں؟ یزید مٹ گیا، حسین موجود ہے، فرعون مٹ گیا، موسیٰ موجود ہے، نمرود مٹ گیا، ابراہیم موجود ہے۔ کیوں؟ ظالم ہمیشہ مٹا ہے، حق ہمیشہ بلند رہا ہے۔ جو بھی ظلم کرے مٹے گا، تباہ ہوگا، برباد ہوگا۔ تو بڑھیا کی کٹیا قریب تھی محل کے قریب، کچھ چمچوں نے کہا بادشاہ سلامت آپ کے محل کے قریب یہ کٹیا ایسی لگتی ہے جیسے مکمل میں ٹاٹ کا پیون۔ بادشاہ کچھ نیک تھا، اس نے کہا کہ ایک کام کرو، بڑھیا سے کہو کہ وہ زمین بیچ دے، کہیں اور کٹیا بنائے۔ بڑھیا نے کہا پوری زندگی یہی گزاری ہے، آخری لمحات بھی یہی گزار دیں گے، اس لیے بیچ نہیں سکتے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، اگر کوئی زمین بیچنا نہ چاہیں تو آپ مسجد کے لیے بھی اس پہ زبردستی نہیں کر سکتے۔
اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں. مسجد جہاں بنے گی آباد رہے گی. یتیم بچے کہہ رہے تھے نا حضور ہماری زمین لے لے مسجد کے لیے. حضور نے کہا پیسے لو گے تو لوں گا ورنہ نہیں لوں گا. حضور نے ان کو پیسے دے یتیموں کو, پھر زمین دی. کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر آج ان یتیموں کی لے لی جائے تو پھر یتیموں سے لوگ چھینتے ہی رہیں گے مسجد کے نام. آج یہ وہ مذہب نہیں ہے کہ کہیں بھی اٹھے چھٹے عبادت خانے بنا لو, یہ وہ نہیں. اس مذہب کا بڑا تقدس ہے, اس لیے کہ ہوٹلوں کی میز پر یہ مذہب گڑا نہیں گیا ہے, یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. اس کو نازل کیا ہے قدرت نے اپنے محبوب. نازل کرنے والا رب الارباب ہے. جس پہ نازل ہوا وہ نبیوں کا امام ہے, جس نے لایا وہ فرشتوں کا امام ہے. بات تو کوئی چھوٹی ہی نہیں. بھیجنے والے کا بھی کوئی جواب نہیں, لانے والے کا بھی کوئی جواب نہیں, جس کی طرف لایا گیا اس کا بھی کوئی جواب نہیں, اور جس امت کی طرف آیا اس امت کا بھی کوئی جواب. یہ بھی خیر امت ہے. تو کہا کہ میں نہیں بیچتی, کچھ دن بس رہنے ہیں. وہ گئی تھی بیچاری کسی کام سے, واپس آئی تو سپاہیوں نے اس کی کٹیا توڑ دی. کہا پیسے دے دیں گے, توڑ تو دو. توڑ دیا. وہ آئی دیکھی اپنی کٹیاں نہیں ہے تو نگاہیں آسمان کی طرف کے کہتے میں کمزور ہوں, تو کمزور نہیں ہے. میری کٹیاں ٹوٹی تھی, میں نہیں تھی, تو کہاں تھا؟ تو ہر جائے اپنی شان کے مطابق. تو کہاں تھا؟ اور میں بدلہ نہیں لے سکتی, بدلہ تو لے سکتا. اتنا کہنا تھا. ایک زلزلہ آیا اور محل زمین کے اندر دھس گیا. ظلم کا انجام یہ. اور جو دوسری اور آخری بات کہنی تھی وہ قدرت نوازے تو بھی کسی پہ ظلم مت, حتیٰ کہ کسی فقیر پہ بھی ظلم مت. کوئی فقیر آئے نا, دے سکتے ہو تو دے دو, ورنہ ہاتھ جوڑ کے کہو بابا معاف کرنا. گالیاں مت دو, دھکے مت دو, تانے مت دو, چلو جاؤ, چلے آتے ہو یہاں سے. کس نے کہا آپ کو یہ سب؟ قرآن کہتا ہے صدقہ دو, ورنہ اچھی بات کہہ کے رخصت کر دو. نہیں دے سکتے, اوقات آپ کی دینے کی نہیں ہے, تو کم سے کم اچھے جملے ہی کہہ دو. بس اسی پہ گفتگو ختم کرتا ہوں. ظلم کا انجام کیا ہے؟ ایک بزرگ نے بہت پیاری سی بات لکھی, بڑی عبرت والی بات ہے. خواتین سے بھی کہتا ہوں توجہ کریں. جب تم شادی میں زیور پہن کے جایا کرو, کوئی بغیر زیور کے آئے تو اس کو حقیر مت سمجھا کرو, یہ بھی ظلم ہے. اپنے آپ پہ اترایا مت کرو, یہ بھی ظلم ہے. اس لیے کہ قدرت نے اس کو نہ دیا, تم کو دیا. احسان کیا قدرت؟ تم تانا کیوں دیتے؟ تمہارے کپڑے اچھے ہیں, کسی کے پھٹے کپڑے پر تانا زنی مت کر. قدرت کی تقسیم ہے, کسی کو دے کے آزمایا, کسی سے لے کر آزمایا. آپ سے بھی کہتا ہوں جب پلسر پہ بیٹھا کرو تو سائیکل والے کا مذاق مت اڑایا کرو, یہ بھی ظلم ہے. کار میں بیٹھا کرو تو پیدل چلنے والے کو حقیر مت سمجھا کرو, یہ بھی ظلم ہے. بلکہ شکر ادا کرو کہ اس کو پیدل چلا رہا ہے, مجھے کار میں بٹھا رکھا ہے, یہ اس کا کرم نہیں تو اور کیا. لیکن لوگوں کی سوچ بڑی حقیر ہو گئی. سوچ کو اعلیٰ بناؤ, سوچ کو اعلیٰ بناؤ. اعلیٰ سوچ بڑی عظیم ہوتی ہے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ عید کا دن تھا. عید کے دن, اب ظاہر سی بات ہے عید کے دن مسلمانوں کے یہاں دوپہر میں 1 مہینے کے بعد کھانا پکتا ہے. یہی ہوتا ہے نا, مسلمانوں کے یہاں 1 مہینے کے بعد کھانا پکتا ہے دوپہر کے ٹائم میں, کیونکہ رمضان شریف میں تو دن میں کھانا پکتا نہیں ہے. تو وہ دوپہر کا کھانا بڑا قیمتی ہوتا ہے عید کے دن, کیونکہ 1 مہینے کے بعد ہوتا ہے. دوپہر کا وقت ہے, عید کی نماز ہو چکی ہے, دسترخوان سجا ہے, میاں بیوی محل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لقمہ اٹھانے کی دیری ہے. ایسے میں باہر سے آواز آئی ہے کوئی اللہ کے لیے آج عید کے دن مفلس کو کھانا کھلا دے. منہ کے قریب لقمہ گیا تھا, سیٹھ صاحب غصے میں آ گئے, کون گستاخ اور بدبخت ہے, چلے آتے ہیں عید کے دن بھی بھیک مانگنے کے لیے. نوکروں سے کہا جاؤ اور دروازے پہ کھڑا اس کو دھکے مار کر کے بھگا دو, تاکہ اس کو انجام پتہ چلے کہ میرے کھانے میں خلل کرنے والے کے ساتھ یہی سلوک کیا جانا چاہیے. نوکر تھے, نوکر تو نوکر ہی ہوتے ہیں نا, نوکروں سے زیادہ چاپلوسی کون کرتا ہے. گئے, اس کو دھکے دے, کمزور تھا بیچارہ, گر پڑا.
اور گر پڑنے کے بعد اس نے ایک جملہ کہا, دیکھا تو نے اس ظلم کی داستان کو, دیکھا تو نے, اگر میں محروم نہ ہوتا تو اس کے دروازے پر کیوں آتا. اور پھر اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا, میں تجھ سے انصاف چاہتا ہوں, میں تجھ سے انصاف چاہتا ہوں. کبھی ظلم مت کر, آباد رہنا ہے تو کبھی ظلم مت کرنا. اپنی زندگی میں کبھی مکھی اور پسو کو بھی گالی دے کے ان پہ بھی ظلم مت کر. اللہ کو ظلم پسند ہے. اس نے کہا انصاف چاہتا ہوں میں تجھ سے. یہ کہہ کے وہ نکلا. جیسے وہ نکلا اس کو کسی نے بھیک دی, پھر کسی نے نوکری دی, پھر نوکری ملی, پیسے جمع ہو گئے, پھر وہ تاجر بننے لگا. اور ادھر اس کی الٹی گنتی شروع. میں ایک بہت خاص بات جو کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی, میں نے اپنے پیران اعظام سے سنی ہے یہ بات, اپنے بزرگوں سے سنی ہے, جو آج آپ کو میں بتا رہا ہوں. کسی بھی بندے کی کتنا بھی وہ پاپی ہو, کتنا بھی گنہگار ہو, کبھی اس کی الٹی گنتی شروع نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک وہ کسی کا دل نہیں دکھاتا. جب بھی کسی کی الٹی گنتی شروع ہوتی ہے نا, دل دکھانے پر شروع ہوتی. اللہ ہر گناہ کو نظر انداز کرتا ہے, لیکن دل دکھانا اتنا بڑا گناہ ہے کسی کا بھی. مسلمان کافر کی کوئی تفریق نہیں ہے یہاں. اسلام کہتا ہے بے وجہ کافر کا بھی دل نہیں دکھانا ہے, تم کو جانوروں کا بھی دل نہیں دکھانا ہے. میں کہتا ہوں صرف اس ایک جملے کو آپ یاد کر لیں. آج 9ویں محفل ہے, کل 10ویں محفل ہوگی, پتہ نہیں کل جو گفتگو ہوگی اس گفتگو میں ہم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے, آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, پتہ نہیں. لیکن بس, اور اس سے پہلے کی نشستوں میں آپ شریک رہیں یا نہیں رہیں, کچھ ایسے چہرے ہیں جو پہلے دن سے ہیں اور ہر دن آپ کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے. لیکن بس میں اتنا کہتا ہوں, میری یہ 9ویں گفتگو ہے, بلکہ آپ تو مجھے کم و بیش 21 سال سے سن رہے ہیں, بہت سارے لوگ میرے بچپنے سے مجھے سن رہے ہیں. لیکن آپ سے آج اتنا کہہ دیتا ہوں کہ آپ کو کچھ یاد رہے یا نہ یاد رہے, یہ ایک جملہ آپ گانٹھ باندھ لو اور اپنے بچوں کو بھی نصیحت کرنا. اگر آباد رہنا ہے دنیا اور آخرت میں تو آج دل پہ نقش کر لو کہ زندگی میں کبھی کسی کا دل نہیں دکھائیں گے. اگر آپ نے دل نہیں دکھایا اور دل خوش ہی کرتے رہے تو انشاءاللہ دنیا بھی آباد رہے گی, آخرت بھی آباد رہے گی. کیونکہ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں دل اللہ کے ہمسائے ہیں, دل اللہ کے پڑوسی ہے. پڑوسی کیسا بھی ہو اس کی حمایت تو کرنی ہی کرنی ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں یاد رکھنا, کبھی کسی مومن کا دل, عام انسان کا دل دکھانے کی اجازت نہیں تو مومن کا دل کیسے دکھا سکتے. کسی کا دل کبھی مت دکھانا. بڑے سے بڑا نقصان جھیل لو مگر کبھی کسی کا دل مت دکھاؤ, کسی کے دل کو تکلیف مت پہنچاؤ. کیا ہوا جب اس کا دل دکھا, اس نے کہا مجھے تو نے محروم کیا, میں اس کی چوکھٹ پہ آیا, آج میں تجھ سے انصاف چاہتا ہوں. یہ کہہ کر کے وہ اٹھا, اٹھ کر کے نکل گیا. ادھر سیٹھ صاحب کی الٹی گنتی شروع ہو گئی. لوگ کہتے ہیں نا کبھی کبھی کاروبار پہ زوال آتا ہے, عزت پہ زوال, پتہ نہیں مجھ سے کیا گناہ ہوا. سارے گناہ بعد میں گننا, پہلے یہ دیکھ تو نے کسی کا دل دکھایا. اب بتاؤ جب عام انسان کا دل دکھانا اتنا گناہ ہے تو جو ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں, جو گناہ کر کے اللہ کے رسول کا دل دکھاتے ہیں, بہت برا کر رہے ہیں لوگ. زوال لوگوں کو یوں ہی نہیں آتا. اس کی جب الٹی گنتی شروع ہوئی تو کیا وہ کاروبار ڈھپ پڑا. جب کاروبار ڈھپ پڑا تو نوکر ہٹتے چلے گئے. پھر اور کاروبار کو زوال آیا, کھانے کا محتاج ہو گیا, مکان بیچنے نکال دیا. وہ محل جس میں وہ رہتا تھا محل بیچنے نکال دیا. جب محل بیچنے نکالا بے گھر ہو گیا. جب بے گھر ہو گیا تو اس وقت اس کے بیوی کے میکے کے لوگ آئے, کہنے لگے ہماری اتنی خوبصورت جوان بیٹی کو تم لے کے رہو گے کہاں, درختوں کے نیچے, پہاڑوں کے اندر. ہماری بیٹی کی آبرو کو ہر وقت حملہ ہے, ہر وقت خطرہ ہے. ایک کام کرو,
ہم نے تمہارا مال، تمہاری عزتیں، تمہارا کاروبار دیکھ کر بیٹی دی تھی، اب تمہارے پاس نہ مال رہا، نہ کاروبار رہا، نہ مکان رہا، نہ دکان، کچھ نہیں رہا، ہماری بیٹی کو طلاق دے دو۔ چند دن ہی میں اس کی بیوی کو طلاق ہو گئی۔ طلاق کے بعد اب وہ لوگوں کے پاس جاتا نوکری مانگنے کے لیے تو لوگ اس کو نوکری بھی نہیں دیتے، مزدوری کے لیے جاتے لوگ اس کو مزدوری بھی نہیں دیتے۔ جب تنگ آ گیا، سب لٹ گیا، اب وہ بھیک مانگنے لگے۔ انہی ایام میں ماہ رمضان شریف آیا۔ اسی رمضان شریف کے بعد عید کی صبح طلوع ہوئی، عید کی صبح کا آغاز ہوا، اور عید کی نماز پڑھ کے جب لوگ اپنے گھروں کی طرف جانے لگے، اسی محل میں جو پچھلے سال اس سیٹھ صاحب کا تھا، اسی محل میں اب کوئی میاں بیوی اور تھے۔ دسترخوان لگا، کھانے کے لیے کھانا رکھا گیا۔ جب کھانا رکھا گیا، عین شوہر نے، خوبصورت شوہر نے، جوان شوہر نے جب پہلا لقمہ منہ کی طرف آگے بڑھایا، بیوی اس کی چہرے کی طرف نظریں گاڑ رہی تھی۔ ایسے میں وہی آواز، جیسا لگا کہ کوئی ریکارڈنگ دہرائی جا رہی، حالانکہ اس وقت ریکارڈنگ کا کوئی تصور نہیں تھا۔ کہنے والے کہتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی، کسی کی صدا آئی، کسی غریب کی صدا ہے، کوئی عید کے دن اللہ کے لیے فقیر کو کھانا کھلانے والا۔ اس شخص نے لقمہ برتن میں رکھا، نوکروں کو کہا ہم بعد میں کھائیں گے، یہ کھانا اٹھا کر پہلے اس کو کھلاؤ۔ اور نوکروں سے کہتے ہیں سنو، کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ سے صدقہ دیا جاتا ہے اس کی بلائیں ٹلتی ہے، یہ کھانا تم نہیں دو گے اپنے ہاتھ سے، اس فقیر کے ہاتھ میں کھانا دینے کے لیے میری نئی نویلی بیوی جائے گی اور یہ اس کو کھانا دے گی۔ وہ عورت نے، اس لڑکی نے جیسے کھانا اٹھایا اور فقیر کی طرف چلی، فقیر پر نظر پڑی، چیخ مار کر بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑی، ہاتھ کا کھانا چلا گیا، زمین پہ گر گیا، فقیر بھاگ گیا، فقیر بھاگ گیا، وہ ملکہ گر پڑی۔ جیسے اس کو اٹھایا گیا، پانی کے چھینٹے دیے گئے، بڑی سادگی کے ساتھ اس کے شوہر نے اپنی نئے نویلی دلہن سے پوچھا فقیر کے چہرے میں تم نے کیا دیکھا کہ تم چیخ مار کے بے ہوش ہو کے گر پڑی؟ تو اس نے پورا قصہ بتایا۔ پچھلے ہی سال کی بات ہے کہ یہ شخص میرا شوہر تھا، جو آج بھیک مانگنے آیا تھا، یہ میرا شوہر تھا، یہ میرے ساتھ بیٹھ کر اسی محل میں کھانا کھا رہا تھا۔ کسی فقیر نے صدا لگائی، دھکے دے کے مار پٹوا کر کے اس کو ہکال دیا۔ وہ جاتے جاتے اتنا کہہ گیا تھا اللہ اگر تو نے مجھے محروم نہ کیا ہوتا تو میں اس کے پاس بھیک مانگنے کیوں آتا؟ آج میں تجھ سے انصاف چاہتا ہوں، انصاف یہ کہہ کہ وہ چلا گیا، اور اس کے بعد اس کی الٹی گنتی شروع ہو گئی، پھر اس کا محل بکا، کاروبار تباہ ہو گیا، حتیٰ کہ میں اس کی بیوی تھی، میں نے اس سے طلاق لے لیا۔ یہ سب سن کر بہت سنجیدگی سے اس شخص نے اپنی نویلی بیوی کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کہا اللہ کی عزت کی قسم اگر وہ تیرا شوہر تھا پچھلے سال تو تیری چوکھٹ پر جو شخص بھیک مانگنے آیا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میں ہی تھا۔